أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه القادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. بدر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه وياسين. سيدنا الممجد رسولنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. درود پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. درود پڑھ لیں محمد. اللهم صل على تھوڑا آگے آ جائے ذرا ماحول بن جائے گا مجلس کا. اور آگے آگے بھائی آگے آگے کوئی اصلاح ادھر آگے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پیچھے بیٹھنا میں آسان رہے. بابا کے بلند درود پڑھیے. اللهم صل على محمد. حضرات گرامی کریں مومنین حضرات عزاداران امام مظلوم موالیان حیدر قضا مسلمانان عالم امام بارگاہ مسافر شام میں ہمارے سلسلہ مجالس کی آج 5ویں تقریب قرآن و اہل بیت کے عنوان سے آپ کے بہترین ذوق سماعت اور شاداب حافظوں کے لیے ہدیہ ہونے جا رہی ہے. اب مسلسل اسی آیت کو عنوان بنا کر سورہ یونس کی 37ویں آیت جس میں ارشاد رب العزت ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ. یہ قرآن جھوٹ پر مبنی نہیں ہے. یہ قرآن
کوئی فرضی کہانی نہیں ہے. یہ قرآن کسی نے خود سے بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو تصدیق ہے اس سب کچھ کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکا. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب فی کتاب کی تفصیل ہے، بلکہ یہ لا ریب فی کتاب کا قصیدہ ہے من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے. تو جس طرح اللہ نے قرآن کی حقانیت بیان کی، قرآن کی صداقت بیان کی، اسی طرح سے اہل بیت کی عظمت بیان کی، اسی طرح سے اہل بیت کی طہارت بیان کی، اسی طرح سے اہل بیت کی شجاعت بیان کی، اسی طرح سے اہل بیت کی صداقت بیان کی، اسی طرح سے اہل بیت کا آنا بیان کیا. جس طرح سے قرآن آیا اسی طرح سے اہل بیت آئے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ. جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا شریک القرآن، کہتے ہیں نا شریک القرآن. تو شریک القرآن کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جیسے قرآن آیا ویسے یہ آئے، جیسے قرآن نازل ہوا ویسے ہی اہل بیت نازل ہوئے، جیسے قرآن سچا ویسے ہی اہل بیت سچے، جیسے ہی قرآن صادق اسی طرح اہل بیت صادق، جس طرح قرآن پاک اسی طرح اہل بیت پاک. قرآن کے نزول کے بارے میں قرآن کی آیات ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں کب نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ لیلۃ القدر جو رات ہے، جس رات میں قرآن آیا، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اندازہ کرو جس رات میں قرآن آیا وہ 1000 مہینوں سے افضل، تو جس گھر میں قرآن آیا وہ گھر کتنے گھروں سے افضل ہوگا؟ جس رات میں قرآن آیا وہ 1000 مہینوں سے افضل، تو جس گھر میں قرآن آیا وہ کتنے گھروں سے افضل ہوگا؟ تو جس طرح سے قرآن آیا ویسے ہی اہل بیت آئے. اب میں اس کی تصدیق کے لیے آج معصوم کی زبانی، معصوم کا قصیدہ سنانا چاہتا ہوں، جس میں وہ اپنی آمد کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم کیسے آتے ہیں. توجہ ہو تو میں آپ کی نظر سلامت رہیے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، بانیان فرش اعلیٰ کو سلامت رکھے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے ہر دکھ پریشانی دور کر دے. کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کامل عطا ہو. کوئی سائل یہاں سے خالی نہ جائے. یہ عزا خانہ سخیوں کا گھر ہے،
خالی جاتا ہی نہیں. تو جو ہے نا قبلہ. تو 7ویں امام سے پوچھا گیا. 7واں امام پتہ ہے کون سے؟ آپ کے جد افضل امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ. اچھا ان کا امام کا 7ویں امام کا ایک لقب ہے امام العالم. کیا لقب ہے؟ امام العالم. یعنی عالموں کے گھر میں امام العالم، عالموں کے خاندان میں جس کا لقب امام العالم ہو. اندازہ کریں ان کا علم کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی منزلت کیا ہوگی. ان سے منسوب ہے یہ خطبہ جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. امام سے 7ویں امام سے عالم امام العالم. جب بھی کوئی کہے نا امام العالم تو سمجھا کرو 7ویں امام کا تذکرہ کرو. 7ویں امام کا فرمان انل امام العالم. امام العالم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ سائل نے پوچھا سرکار آپ کے جد محمد مصطفیٰ کا نور کیسے تخلیق ہوا؟ آپ کے جد کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اب بتاؤ جو گھر کی بندہ گھر کی بات بتائے، جو خود اپنی عمل بتائے، تو پھر اس کے بعد کوئی شک کی گنجائش رہتی ہے؟ پھر کسی مولوی مجتہد سے پوچھے کہ یہ کیسے آئے، اور مفتیوں سے پوچھے، مجتہد سے پوچھے، مولوی سے پوچھے، مولا کی باتیں مولوی سے پوچھے. جب مولا کہہ دے ہم کیسے آئے، مولا آپ کیسے آئے، آپ کے جد کی تخلیق کیسے ہوئی، سنیں گے. امام فرماتے ہیں ان اللہ اختر نور محمد من عظمتہ و جلالہ. اللہ نے ہمارے جد کا نور خلق کیا، جدا کیا، الگ کیا، اخذ کیا اپنی عظمت اور اپنے جلال سے. وہ اکثر یہ سرکار کہتے ہیں نا کہ یہ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئی. اگر یہ فرض کرو میں مان لوں اس بات کو، بظاہر دیکھنے میں بڑی اچھی بات ہے کہ نوری ہے، نور سے پیدا ہوئی. اگر ہم نور سے ان کی تخلیق مان لیں تو پھر نور اول مخلوق ہوگا، یہ نہیں ہوں گے. رسول فرماتے ہیں ہم پہلی مخلوق ہیں، ہم اول مخلوق ہیں. اور جو ہے نا تو امام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے جد محمد مصطفیٰ کو اپنی عظمت اور اپنے جلال سے جدا کیا، الگ کیا، اخذ کیا. توجہ ہے. تو جب یہ ان کا نور، مصطفیٰ کا نور جب جدا ہی اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال سے ہوا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں اللہ کی عظمت دکھائی نہ دے، اللہ کا جلال نظر نہ آئے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ سائل امام کے سامنے بیٹھا ہوا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وَقَسَّمَهُ، اللہ نے پھر اس نور کو تقسیم کیا. اللہ نے
اس نور کو تقسیم کیا. کیسے تقسیم کیا؟ جیسے طور پہ ایک جھلک دیکھی تھی موسیٰ نے تو غش کھا کے گرے تھے. وہ اس نور کی تقسیم ہی تو تھی جس نور کی جنبش موسیٰ برداشت نہیں کر سکے. تو اس نور کو تقسیم کیا دو حصوں میں، ایک محمد دوسرا علی، ایک نبی دوسرا ولی. جب ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کہا وَجَعَلَهُمَا لِسَانُهُ وَعَيْنَهُ. یہ دونوں میری زبان ہے، میری آنکھیں ہیں. یہ دونوں میری زبان ہے، میری آنکھیں ہیں. اب اگر اس کی تشریح کرنے لگوں تو رات کو در جائے. میری آنکھیں میری زبان ہے، میری آنکھیں میری زبان ہے. غور فرمائے اس کے اوپر. تو معلوم ہوا جب کوئی کہتے ہیں نا یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، تو معلوم ہوا ان کے دیکھنے کو اللہ کا دیکھنا کہتے ہیں. اللہ ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ ان کی زبان سے بولتا ہے. پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلَهُمَا خَلِيفَتَهُ عَلَى خَلِيقَتِهِ. پھر اللہ نے ان دونوں کو اپنی کل خلائق پر اپنا خلیفہ بنا دیا. کہا یہ مخلوق پر میرے خلیفہ ہیں، میرے نائب ہیں. وہ بھی فرمایا نائب. کس کے نائب؟ مخلوق پر، کل مخلوق پر. خلیفتہ علی خلیقتہ، یہ کل خلائق پر میرے خلیفہ ہیں، میرے نائب ہیں. سمجھتے ہو نائب کسے کہتے ہیں؟ نائب کا اقتدار، نائب کا اختیار، نائب کی قدرت، نائب کی طاقت وہی ہوتی ہے جو منیب کی ہو. تو جو طاقت اللہ کی وہ اللہ نے ان کو دی ہے. میری کل خلائق پر میرے کیا ہے؟ نائب. میں منیب، یہ نائب. جو کچھ بھی مانگنا ہو ان سے مانگو. ان کا دینا میرا دینا ہے، ان کی مدد کرنا میرا مدد کرنا ہے. میں کسی کو کچھ نہیں دیتا، جو انہیں چھوڑ کے آئے اسے تو کچھ بھی نہیں دیتا. اچھا پھر کیا ہوا؟ جو سائل تھا نا سامنے بیٹھا. اب دیکھو کوئی امام کے سامنے بیٹھا ہو، امام راز بتا رہے ہو تو دل چاہتا ہے نا پوچھے جاؤں. جو پوچھ سکتا ہوا پوچھ لوں. موقع ملا ہے تو اس نے
موقع کا فائدہ اٹھا کے کاظمی صاحب آپ کی نظر سے جملہ، موقع کا فائدہ اٹھا کے سائل نے پوچھا کہ سرکار آج کچھ بتا ہی دے، آج کچھ بتا ہی دے کہ آپ کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، ظاہر کیا ہے۔ آپ کی بھی خواہش ہے نا، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہوگی کہ یار پتہ تو چلے ہم جو اتنے قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ یہ نورانی مخلوق ہے، یہ تو بشری لبادے میں ہمارے لیے آ گئی۔ آخر سائل نے پوچھ لیا کہ سرکار آج بتا تو دے، آخر آپ کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، جاننا چاہتے ہیں آپ بھی؟ بسم اللہ۔ امام کی زبانی، امام کی زبانی، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے؟ تو امام نے کہا سن لو گے برداشت ہو جائے گا؟ کہ سرکار میں برداشت کرنے کے لیے ہی یاد بیٹھا ہوں، آپ حق بیان کیجئے۔ کہا پھر سن، ظاہرہما بشریہ باطنہما لاہوتیہ۔ ہمارا ظاہر بشری ہے، باطن لاہوتی ہے۔ لاہوتی سمجھتے ہیں؟ ظاہر بشری یعنی ہم آپ کے سامنے آئے بشری شکل میں، ظاہر بشری، باطن لاہوتی۔ لاہوتی کہتے ہیں جہاں عقل کی رسائی نہ ہو، جو عقل سے ماورا ہو، جو عقلوں میں سما نہ سکے، جو عقلوں میں آ نہ سکے، اسے کہتے ہیں لاہوتی۔ لاہوتی۔ اچھا جب کہا نا مولا نے کہ ہمارا ظاہر بشری ہے، باطن بولے نا میرے ساتھ، ظاہر بشری ایک بڑے راز سے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارا ظاہر بشری، باطن لاہوتی۔ اچھا وہ جو آگے بیٹھا تھا نا وہ بھی کوئی آج طے کر کے آیا کہ آج سب کچھ سننا ہے، اب حقائق جاننے ہیں، حقائق کا علم حاصل کرنا ہے۔ جب کہا نا ظاہر بشری ہے، باطن، توجہ، ظاہر بشری، باطن لاہوتی، تو کہنے لگا اچھا مولا ظاہر بشری باطن لاہوتی، اس کا مطلب ہے آپ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے، ہماری طرح دنیا میں نہیں آتے، ہماری طرح ولادت نہیں ہوتی۔ اکثر یہ دن آتا ہے نا، کوئی کہتا ہے ظہور ہوا، کوئی ہوا ہے ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے پیدا ہوئے، یوم پیدائش، یوم ولادت، یوم ظہور۔ اب ظہور والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ کہ یہ ظہور کہہ رہے، آئیے پھر امام سے پوچھتے۔ سائل کہتا ہے مولا آپ بتائیے اگر آپ لاہوتی ہیں تو ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے؟ امام فرماتے خبردار ہمیں اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، ہم تمہاری طرح پیدا نہیں ہوتے، ہم تمہاری طرح دنیا میں نہیں آتے۔ کہتے مولا اگر ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے، دنیا میں نہیں آتے، تو پھر یہ نسل کیسے چلی؟ 5 سے 12، 12 سے 14، یہ سلسلہ کیسے چلا، نسل کیسے چلی؟ تو سنیں گے معصوم امام نے کیا کہا سن ہم پیدا نہیں ہوتے، کہ مولا پھر نسل کیسے بڑھی، یہ آگے سلسلہ کیسے بڑھا؟ تو امام فرماتے کا اقتباسل مصابی، جس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے،
تو جو کیسے مولا یہ بھی سلسلہ کیسے بڑھا؟ 5 سے 12 12 سے 14 یہ سلسلہ نسل کیسے چلی؟ فرماتے کا اقتباسل مساوی، جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا۔ کہا مولا پھر پہلا چراغ کون سا تھا؟ کہا پہلا چراغ توحید کا تھا، اسی سے 14 جلے۔ پہلا چراغ توحید کا چراغ، اسی چراغ سے 14 جلے۔ جب 14 جلے تو پتہ ہی نہیں چلا پہلے کون سا جلا، پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، حتیٰ کہ 14 جلے۔ 14 کی روشنی بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے کی۔ توجہ ہے کہ تو ہم ایسے آتے ہیں جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، ہم ایسے ہمارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو پھر سائل سے رہا نہ گیا۔ سائل بھی کوئی سرکار آپ کی طرح کوئی ملنگ ہی تھا، وہ کہنے لگا سرکار لاہوتی تھے، لاہوتی مخلوق ہماری طرح پیدا بھی نہیں ہوتے، چراغ سے چراغ کی طرح جلتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، کیا ضرورت تھی مولا یہ بشری لبادہ اوڑھ کے آنے کی؟ اب سوال سنیں سائل کا، آپ کی ہر بات کا جواب ہے اس میں۔ مولا یہ بشری لبادہ اوڑھ کے، یہ لاہوتی لبادے پر بشری لبادہ اوڑھ کے آنے کی ضرورت کیا تھی مولا؟ لاہوتی رہتے، نورانی رہتے، لاہوتی رہتے، نورانی رہتے، یہ بشری لبادہ اوڑھ کے کیوں آئے؟ سائل نے پوچھا 7ویں امام سے، کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ سنیے گا، کیوں آئے؟ بشری لبادے میں کیوں آئے؟ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ مولا لاہوتی تھے، بشری لبادہ اوڑھ کے کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ یہ بشری شکل میں کیوں آئے؟ سنیں گے معلوم مولا نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں لیجوتی کو رویتہما، تاکہ تم ہمیں دیکھ لو۔ تاکہ تم ہمیں دیکھ لو، تاکہ تم ہمیں دیکھ لو، تاکہ تم ہمیں دیکھ لو۔ اس لیے بشری لبادے میں آئے تو مولا اس کا دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سائل کہتا ہے ہمارے دیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو امام فرماتا ہے تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا، زیارت و نا، زیارت و ربنا، اور جس نے ہمیں دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، کیا بات ہے؟ ہمیں دیکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ زیارتنا زیارت ربنا، ہماری زیارت ہی تو رب کی زیارت۔ رب کہاں دکھائی دے گا؟ رب نے ہمیں اپنا چہرہ بنا کے بھیجا ہے، رب نے ہمیں اپنے وجہ اللہ بنا کے بھیجا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہی تو رب کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے
الوہیت کی مہریں ہمارے بدن پہ لگائی. چہرے کو کہا وجہ اللہ ہے, آنکھوں کو کہا عین اللہ ہے, زبان کو کہا لسان اللہ ہے, کانوں کو کہا اذن اللہ ہے, جسم کو کہا جنب اللہ ہے, ہاتھوں کو کہا ید اللہ ہے. ایسے سلامت رہے آپ, سدا سلامت رہے. اچھا وہ جو سائل تھا نا, کہنے لگا سرکار جو گزشتہ انبیاء کو معجزے عطا ہوئے, علوم عطا ہوئے, کیا وہ آپ کے نانا کو بھی عطا ہوئے؟ کہا مثلاً کہا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, کوڑیوں کو شفا دیتے تھے, نابیناؤں کو بینا کرتے تھے. آئے ہائے. اب دیکھیں نبی کے وارث کے سامنے بیٹھا ہے تو میرے مولا نے کہا ہاں جو علوم باقی انبیاء کو حاصل نہیں تھے, میرے نانا کو تو وہ علوم بھی حاصل تھے, میرے نانا کو تو وہ علوم بھی حاصل تھے. کہا اچھا آپ کے نانا بھی نابیناؤں کو بینا, کوڑیوں کو شفا, مردوں کو زندہ. کیا تمہیں پتہ ہی نہیں یہ سب کچھ عیسیٰ ہمارا نام لے کے کرتا تھا, ہمارے نام کا واسطہ دیتا تھا. عصائے موسیٰ میں بھی پنڈتوں نے پاک کے نام لکھے ہوئے تھے. اچھا اب سائل جو تھا نا لبریز ہو گیا. اب وہ چاہتا تھا یہ دعوے تو کر رہے ہیں کچھ کر کے دکھائیں. کہا اچھا مولا آپ کے نانا کو جو علوم حاصل تھے, اچھا اب وہ علوم کہاں گئے؟ نانا تو دنیا سے چلے گئے, اب وہ علوم, وہ معجزے, وہ کرامات کہاں گئی؟ کہتے ہیں نحن وارثۃ رسول اللہ, ہم رسول کے وارث ہیں. جس طرح علوم رسول کے وارث ہیں, اسی طرح نبی کی کرامات کے وارث ہیں, معجزات کے وارث ہیں. سائل چاہتا ہے کچھ کر کے دکھائے. کہا مولا اس کا کوئی ثبوت. سرکار توجہ چالو, توجہ کا طالب کالمی صاحب قبلہ, توجہ کا طالب. جب میرے مولا نے کہا نا ہم رسول کی کرامات کے وارث ہیں, معجزات کے وارث ہیں, رسول کے علم کے وارث ہیں, تو سائل نے کہا کچھ کر کے دکھائیں, کچھ کر کے دکھائیں, کچھ کر کے دکھائیں. تو اسی مجمع میں ایک نابینا, مادرزاد نابینا بیٹھا ہوا تھا. اسے قریب بلایا, کہا تم ابو بصیر ادھر آؤ. وہ قریب آیا, وہ مادرزاد نابینا تھا. اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیر کے کہتے بتا تو کیا دیکھ رہا ہے, بتا تو کیا دیکھ رہا ہے. کہنے لگا سارا شہر دیکھ رہا ہوں, شہر کے مکان دیکھ رہا ہوں, مکانوں میں بند صندوق دیکھ رہا ہوں, صندوقوں میں بند سامان دیکھ رہا ہوں. تو اندازہ کرو یہ جس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دے وہ غیب کی خبریں بتانے لگتا ہے, تو ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ جو ہے کتنا اب
بھائی نے کل حکم کیا تھا کہ تھوڑا سا شہزادے کے فضائل بھی ہو جائیں اور مسائل بھی. اب شہزادے کے فضائل پڑھنے کے لیے ایک آدھ مجلس نہیں اشرا چاہیے. یقین کریں ہم تو ان موضوعات پہ شروع نہیں کرتے کہ بیچ میں رہ جائے تو ناانصافی ہوتی ہے. مجھے شہزادہ علی اکبر مسائل تو آپ نے سنے ہیں, فضائل اتنے ہیں یقین کیجیے سن لے تو کلیجہ بھر جائے. میرے مولا حسین جو راہب کو اولاد دینے والے قبر رسول پہ جا کے یہ دعا مانگا کرتے تھے, نانا تیرا فراق برداشت نہیں ہوتا, یا خود آ جا یا مجھے بلا لے. نانا تیرا فراق تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی, یا خود آ جا یا مجھے بلا لے. تو آخر دعا مانگتے مانگتے اللہ نے حسین کے گھر محمد بھیج دیے. حسین کے گھر. اچھا لوگ ابھی روا روی میں کہہ دیتے ہیں ہم شکل پیغمبر, ہم شکل نہیں شبیہ پیغمبر. ہم شکل کا مراد ہے صرف شکل ملتی ہے, ہو بہو محمد. کسی نے ہو بہو محمد دیکھنا ہو تو اکبر کو دیکھ لے, اکبر کو دیکھ لے. کہتے ہیں جب حسین کے گھر میں محمد آئے اکبر کی شکل ہو محمد, کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح سے پورے خطہ عرب میں یہ خبر پھیل گئی کہ حسین کے گھر دوبارہ محمد آ گئے. تو میں نے جو روایتوں میں پڑھا کہ پورے خطہ عرب سے اتنے لوگ حسین کی حویلی میں جمع ہو گئے جتنے غدیر پر جمع تھے, جتنے غدیر پہ جمع تھے اتنی مخلوق حسین کے دروازے پر. مولا باہر نکلے, ہاں بھائی یہ ہجوم کیسا ہے, کس لیے آئے ہو؟ کوئی کہنے لگا جی میں نے محمد مصطفیٰ کو بڑھاپے میں دیکھا ہے. کوئی کہنے لگا میں نے جوانی میں دیکھا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہی نہیں, میں پیدا ہی بعد میں ہوا. زیادہ تر وہی لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے میں نے جوانی میں دیکھا, کوئی کہتا تھا میں نے بڑھاپے میں دیکھا. آج ہم اس لیے آئے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں محمد کا بچپن کیسا ہے. جب یہ مولا عباس کو بلایا, مولا حسین نے عباس کو بلایا, کہا عباس ادھر آؤ ذرا میرے قریب آؤ, ان سے کہو آج رات گزارو, کل محمد کی زیارت کرواؤں گا. کل بلکہ میر انیس نے بھی شاید اسے شعر میں قلم بند کیا, کل سب لوگ خدا سے مراد پائیں گے, مسجد میں شہیدی اکبر کو لائیں گے.
مسجد میں شاہدی کل اکبر کو لائے. تو یہ اعلان ہو گیا. تو اب کیا خیال ہے, لوگ چلے گئے, پوری رات جاگ کے گزاری. پوری رات جاگ کے گزاری. 2 ہی راتیں ملی ہیں جس میں لوگوں نے جاگ کے گزاری. ایک خیبر میں علم کے انتظار میں, دوسرا آج محمد ثانی کے زیارت کے انتظار میں. تو صبح تو کہتے ہیں کہ یہ پھر مولا نے زیارت کروائی. صبح شہیدی اکبر کو لے کے, شبیہ پیغمبر کو لے کے مسجد میں آئے. کیوں اپنے ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے, زیارت کروا رہے. اور خالی زیارت نہیں, منہ مانگا انعام بھی, منہ مانگا انعام بھی. کسی کو خالی نہیں لوٹایا. حسین نے اتنا دیا, کہتے ہیں اگر کسی نے کسی سے قرض لینا تھا نا, وہ اگلے دن اس کے دروازے پر چلا گیا, کہتا ہے حسین نے اتنا کچھ دیا ہے, میرا قرض تو دے دو. اتنا کچھ. حسین نے اکبر کی آمد پہ نانا کی شکل جو آ گئی, شبیہ پیغمبر جو آئے ہیں, خدا کی قسم کیا یوسف کا حسن ہوگا. یوسف بھی ہوتے تو اکبر کو دیکھ کے ہاتھ ملتے رہتے. کہتے نا جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جس پہ اللہ عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, جس پر مصطفیٰ عاشق ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں, اور جس پہ حسین عاشق ہو جائے اسے اکبر کہتے ہیں. جب گھر سے نکلتا تھا شبیر کا دلدار, جب گھر سے نکلتا تھا شبیر کا دلدار, ہو جاتی تھی ہر گلی مصر کا بازار. ہو جاتی تھی ہر گلی مصر کا بازار. یہ نقاب پہن کے, شہزادہ نقاب پہن کے رکھتا تھا. زینب نے نقابوں میں پالا ہے, برقعوں میں. اگر دامن وقت میں وسعت ہے تو میں ایک اور واقعہ شہزادے کا سنا دوں. آوازیں بلند کر سلامات. تو جو ہے جی سنا دوں ایک. جب مولا حسین حج کو عمرے میں بدل کے مکہ سے چلے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا. تو ادھر سے کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ سرکار آپ نے جانا تو ہے, ہم روک تو نہیں سکتے, لیکن اس راستے سے نہ جائیے. کہا کیوں بھائی, اس راستے میں کیا ہے؟ کہا اس راستے پر ایک عبدالعزیز نامی ڈاکو ہے. کیا ہے؟ عبدالعزیز نامی ڈاکو ہے جو پکڑتا ہے, لوٹتا ہے, مارتا ہے, پھر چھوڑتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. حسین سے کہہ رہے, مولا حسین سے, کہ اس راستے پہ ایک ڈاکو ہے جو پہلے پکڑتا ہے, پھر لوٹتا ہے, پھر پیٹتا ہے, پھر چھوڑتا ہے. تو مولا نے کہا پھر تو میں اس راستے سے ہی جاؤں گا. پھر تو میں اسی راستے سے جاؤں گا, کیونکہ لوٹے ہوئے تو ہم پہلے ہی ہیں, اب ہمارا کیا لوٹنا.
ہم تو پہلے ہی لٹ گئے، گھر چھوڑ کے نکل پڑے۔ تو سرکار وہاں پر قافلہ چلتا 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 وہ عبدالعزیز نامی جو ڈاکو تھا اس کے خیمے نظر آئے۔ مولا نے کہا عباس ادھر خیمے لگاؤ، ادھر ہی خیمے لگا دو۔ عباس حجاج بن مسروق کو کہا کہ اذان دے، اس نے اذان دی، غازی شہنشاہ نے اقامت کہی، مولا نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر۔ تو مولا کہتے ہیں این علی اکبر، میرا اکبر کہاں ہے، میرا اکبر کہاں ہے؟ اکبر نے کہا بابا میں حاضر، میں موجود ہوں، حکم کیجئے۔ کہا اکبر وہ جو عبدالعزیز ڈاکو کے خیمے نظر آ رہے، بلکہ یہ نہیں، مولا نے پوچھا اکبر وہ سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کچھ خیمے ہیں، کہا پتا ہے یہاں کون ہے؟ کہا مولا سنا ہے تو کوئی عبدالعزیز نامی ادھر ہے۔ کہا پتا ہے، کس کے بارے میں پتا ہے، یہ کون ہے؟ کہا مولا سنا ہے عرب کے لوگ اس سے ڈرتے، ہم نہیں، سنا ہے عرب کے لوگ اس سے بہت ڈرتے۔ کہا اکبر جاؤ اسے بلا کے لاؤ، جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ مولا ایسے ہی جاؤ؟ کہا نہیں، نقاب پہنو، نقاب پہنو، سر پہ اپنی وہ خول پہنی اور نقاب پہنا، پہن کے چلے۔ وہ عبدالعزیز نامی جو تھا نا ڈاکو، وہ تو کہیں مدہوشی میں سو رہا تھا، اس کے جاسوس ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یار پہلے تو ہم پکڑ کے لاتے تھے، پکڑتے تھے، مارتے تھے، لوٹتے تھے، پیٹتے تھے، پھر چھوڑتے تھے، یہ کوئی سیدھا ہی چلا آ رہا، یہ سیدھا ہی چلا آ رہا۔ انہوں نے جلدی سے عبدالعزیز کو اٹھایا، کہا اٹھ، لگتا ہے موت آ گئی۔ لگتا ہے موت آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک جوان گھوڑے پہ آ رہا ہے اور وہ سیدھا چلا آ رہا۔ کہا اچھا ایسا کرو، جاؤ اسے گھیرو، میں بھی آتا ہوں۔ کہا پہلے تو ہم لوٹنے جاتے تھے، اب وہ خود ہی آ رہا ہے۔ کہا جاؤ اسے گھیرو۔ تو 500 بندوں نے اکبر کو گھیرا، نیزے ہاتھ میں، 500 بندہ کعبہ بنا کے علی اکبر کا روکے کھڑا ہے، لیکن وہ رکتے ہی نہیں، مسلسل اپنے گھوڑے کو چلاتے آ رہے، دوڑاتے آ رہے۔ جب بالکل قریب آ گئے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوہنیاں ٹکرائی، کوہنیاں ٹکرا کے کہتے ہیں لگتا ہے کہ خیر نہیں۔ یہ جو رک بھی نہیں رہا، 500 نیزہ باز ہے اتنے میں وہ بھی آ گیا۔ عبدالعزیز ڈاکو جسے کہتے تھے عرب والے کہ ڈاکو ہے، وہ آ گیا۔ اس نے آ کے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی کون ہے؟ کہنے لگے کوئی شہزادہ لگتا ہے، کوئی شہزادہ لگتا ہے۔ جب وہ آیا اس نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا تم شہزادہ کہتے ہو؟ فقط شہزادہ ہی نہیں، کوئی شریف خاندان کا بھی لگتا ہے، کوئی شریف خاندان کا بھی لگتا ہے۔ کہا اچھا
تو وہ عبدالعزیز نامی کہنے لگا کہ پیچھے ہٹو. کہتا ہے عجیب آدمی ہے, پہلے کہہ رہا تھا آگے بڑھو, اب کہتا ہے پیچھے ہٹو. گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا, گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اس کا منہ, اس کا ماتھا اکبر کے پاؤں تک, پاؤں کو چھو رہا ہے. اوپر سے خوف سے دیکھنا شروع کیا, پاؤں تک آیا. پاؤں کو دیکھ کے کہتا ہے اور جس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت. کیا کہنے, کیا کہنے. جس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. تو بس عزیزو کہتے ہیں اکبر کو دیکھ کے بھاگا. پتہ نہیں وہ اس کے فوجی اور وہ خود 1 کلومیٹر تک بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں پیچھے سے. اس نے ایک دفعہ عبدالعزیز نے کہا ایک دفعہ زیارت کروا دے, ایک دفعہ نقاب ہٹا دے, نقاب ہٹا دے. سرکار جب نقاب ہٹایا تو عبدالعزیز جو ڈاکو تھا دیکھ کے کہتا ہے گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے, تو اللہ کا رسول ہے. اللہ ایک ہے, تو اللہ کا رسول ہے. اللہ ایک ہے, تو اللہ کا رسول ہے. اکبر کہتے ہیں میں رسول نہیں ہوں, میں رسول نہیں ہوں, میں رسول نہیں ہوں, میں رسول کے نواسے حسین کا بیٹا ہوں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی دادا خدا بننا نہیں چاہتا, نواسا رسول بننا نہیں چاہتا. دارا کے لال پہ بلند سے بلند تر سلامات. تو وہ یہ کہتا ہوا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا, بھاگا جا رہا ہے. اس کے فوجیوں نے, سپاہیوں نے کہا وہ کدھر جا رہے ہیں, وہ تو وہی کھڑے ہیں, تو 1 کلومیٹر ادھر آ گئے. وہ تو تمہارے قریب بھی نہیں آئے, تمہارا پیچھا بھی نہیں کیا, تم بھاگ کے یہاں تک آ گئے. کہا ان کو آنے کی ضرورت نہیں, یہ چاہے تو وہیں سے ہاتھ بنا کے اٹھا کے لے جائے. جناب شہزادہ علی اکبر نے اسے بلایا کہ ادھر آؤ, میں تم سے لڑنے نہیں آیا, میرے بابا حسین نے تمہیں بلایا ہے. کہا مجھے بلایا ہے, پھر تو میں کوہنیوں کے بل چل کے جاؤں گا, کوہنیوں کے بل چل کے جاؤں گا. کہا مجھے پتا چلا ہے تو ڈاکو ہے, تو ڈاکو ہے, تو پہلے پکڑتا ہے, پھر لوٹتا ہے, پھر پیٹتا ہے, پھر چھوڑتا ہے. تو حاجیوں کو پہلے پکڑتا ہے, پھر لوٹتا ہے, پھر پیٹتا ہے, پھر چھوڑتا ہے. کہا سرکار بالکل غلط کسی نے کہا, میں حاجیوں کو تو نہیں لوٹتا. وہ حاجی تو نہیں ہوتے جن کے دل میں بغض علی ہو, جس کے دل میں بغض علی ہو اسے میں چھوڑتا نہیں, جو علی کا محب ہو اسے کچھ کہتا ہی نہیں. میری نظر میں حاجی وہ ہے جس کے دل میں حب علی ہے. کیونکہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا, بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. عزادارو, وہ علی اکبر
خدا کی قسم کہتے ہیں تاریخوں میں لکھا ہے جب سے علی اکبر دنیا میں آئے سمجھ میں نہیں آتی ایک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مولا کے 3 بیٹے تینوں کا نام علی کبھی غور فرمایا پہلا بھی علی دوسرا بھی علی تیسرا بھی علی کسی نے مولا سے پوچھا مولا آپ ہر بچے کا نام علی رکھتے ہیں کہتے ہیں میرے اگر 1000 بیٹے بھی ہو تو نام علی رکھوں گا چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی 1000 بیٹے بھی ہو تو نام علی رکھوں گا کہتے ہیں جس دن علی اکبر دنیا میں آئے اس دن سے لے کے مولا حسین نے سونا چھوڑ دیا رات کو سونا چھوڑ دیا بی بی ام لیلہ فرماتی ہے میں اکثر راتوں کو رات کی تاریکی میں دیکھتی کہ کوئی سایہ سا اکبر کے اوپر موجود ہے خواب کے عالم میں بھی نہیں میں نے جاگتے ہوئے بھی کئی دفعہ دیکھا تاریکی ہے اور اکبر کے اوپر کوئی جھکا ہوا ہے تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کون ہے میرے اکبر کے اوپر اس طرح سے سایہ بنا ہوا تو حسین کہتے ہیں لیلا آہستہ بولو اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی عزاداروں عصر عاشور بلکہ 9 محرم کو غازی عباس شہنشاہ نے علی اکبر کو بلایا اکبر بیٹا تو میرا شاگرد بھی ہے ایسا کرتے ہیں کل میں سارے لشکر کا جائزہ لے کے آیا ہوں آدھے لشکر کا سے جنگ میں کروں گا اور باقی جو آدھا لشکر ہے اس میں سے آدھے سے تو لڑے گا اور باقی آدھے سے ہمارے صحاب لڑیں گے اور عباس کہتے ہیں اکبر میں جب اپنے لشکر کا خاتمہ کر لوں گا پھر میں آ کے تیری مدد بھی کروں گا پھر ہم دونوں تیرے لشکر کو ختم کر کے تیرے مقابل تو پھر ہم صحاب کی مدد کریں گے اکبر یاد رکھنا ہم کل اپنے مولا کو زحمت نہیں دیں گے اپنے مولا کو جنگ کرنے کی زحمت نہیں دیں گے مگر غازی شہنشاہ کو کیا پتا تھا کہ اجازت ہی نہیں ملنی مجھے تو غازی شہنشاہ کو تو پابند ہی ایسا کر دیا گیا عزاداروں عاشور کے دن اکبر اجازت لینے کبھی مولا کے پاس آتے ہیں تو مولا کہتے ہیں اکبر جاؤ پھوپھی سے اجازت لے لو پھوپھی کے پاس جاتے ہیں تو پھوپھی کہتی ہے ماں لیلا سے اجازت لے لو عزاداروں آخر کار کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے اکبر کو اجازت ملی کہتے ہیں کہ اکبر کا خیمے سے نکلنا یقین کیجئے سن کے کلیجہ پھٹتا ہے جب اکبر خیام سے نکلے سے تیار ہو گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے زندہ جنازہ خیام سے نکل رہا ہے عزاداروں اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے پہ سوار ہو کے جب جانے لگے تو میرے مولا نے کسی کے جانے پہ ایسا جملہ نہیں کہا جو اکبر کے جانے پہ کہا پروردگار گواہ رہنا اب میرا وہ بیٹا اب میرا وہ شہزادہ مرنے جا رہا ہے جو سنت میں سیرت میں گفتہ
کردار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ پروردگار میں جب بھی نانا کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا تھا میں اکبر کو دیکھتا تھا، میں اکبر کو دیکھتا تھا، میں اکبر کو دیکھتا تھا۔ عزیزو کوشش کرو آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ یہ واحد شہید ہے جس کے لیے حسین دھاڑے مار کے روئے۔ حسین جیسا صحابی دھاڑے مار کے روئے، دھاڑے مار کے روئے۔ آج تک ایک روایت ہے، شیخ مہدی ایک عالم دین تھا، اس نے امام کے روضے پر اکبر کی شہادت پڑھی، اکبر کی شہادت پڑھی۔ اس نے بس اتنا کہا، اکبر کے کلیجے میں برفی لگی۔ کہاں پر؟ مولا حسین کے روضے پر اکبر کے کلیجے پر برفی ماری گئی۔ اتنے میں امام کے روضے کا دربان بھاگا ہوا آیا، کہتا ہے شیخ کا بھی بس کر، منبر چھوڑ دے، منبر چھوڑ دے، منبر چھوڑ دے۔ تو شیخ مہدی کہتا ہے میں نے کوئی غلط پڑھا؟ کہا مجھے اس کا پتہ نہیں، جب سے تو نے کہا ہے اکبر کو برسی لگی، وہ دے اور روزے سے خون ابل رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ دیکھ، وہ دیکھ، مولا کی قبر سے خون ابل رہا، مولا کی قبر سے خون ابل رہا، مولا کی قبر سے۔ آج تک مولا حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اکبر کی شہادت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے بہت سے علماء، پاکستان کی مثال میرے سامنے ہے، ایک کوٹ اردو کے عالم تھے مولوی ہدایت، وہ کہتا تھا کسی مجلس میں مجھے علی اکبر کی شہادت پڑھنے کا نہ کہنا۔ یہ زندہ واقعہ ہے پاکستان کا۔ اس نے جتنے سال ذاکری کی علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا تھا، نہیں پڑھتا تھا، اور کہتا تھا جس دن میں نے اکبر کی شہادت پڑھ دی اسی دن مر جاؤں گا، اسی دن۔ اللہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں، اللہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں، اور آپ کی آنکھیں آنسوں سے تر نہیں ہو رہی۔ کوئی اکبر سے بڑا کوئی جوان جس پر حسین دھاڑے مار کے روئے، کہتے میرے اکبر کو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، ایسے میرے اکبر کو رویا کرو، ایسے میرے اکبر کو رویا کرو، ایسے میرے اکبر کو رویا کرو۔ عزادارو، وہ مولوی ہدایت ساری ذاکری کی زندگی میں اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں نے اکبر کی شہادت نہیں پڑھنی، جس دن پڑھ لی میرا آخری دن ہوگا۔ کہتے ایک دن وہ لئیے کے پاس ہے کوٹ حاجی، وہاں گیا مجلس پڑھنے کے لیے، بیٹھک سے اٹھ کے مجلس کے پنڈال میں داخل ہونے لگا۔ کوئی 10-15 سیدزادیاں، 10-15 سیدزادیاں بچیاں آ کے ذاکر کے سامنے کہتی ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ ہم سیدزادیاں ہیں۔ جیسے ہی کہا نا ہم سیدزادیاں ہیں، ذاکر نے منہ ادھر کیا، کہتا ہے جی میری سین، جی میری آقا دادیو، کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہتی ذاکر
ہم 15 سیدانیاں ہیں، ہماری درخواست ہے آج اکبر کی شہادت پڑھ، آج اکبر کی شہادت پڑھ، آج اکبر کی شہادت پڑھ۔ عزادارو سید زاویے کا حکم تھا، کہتا ہے سید زاویے میں حکم کی تعبیر کے لیے تیار ہوں، ایک بات تمہاری مان لی، ایک میری مان لو، میں اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں تو میرا کفن تیار کر۔ عزادارو ایسا ہی ہوا، ذاکر نے علی اکبر کی شہادت پڑھی اور منبر پر ہی مولا سے جا ملا۔ عزادارو اکبر کا زخم حسین بھی برداشت نہیں کر سکے۔ عزادارو جب اکبر چلنے لگے گھوڑے پہ سوار ہو کے، حسین پیچھے پیچھے کبھی آہستہ کبھی تیز، کبھی آہستہ کبھی تیز۔ اکبر نے جو مڑ کے دیکھا، کہا بابا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی، آپ نے مجھے اجازت نہیں دے دی۔ جب کہا نا اجازت دے دی تو پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہتے اکبر کاش تیرا بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، کاش تیرا بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، پھر پتا چلتا اکبر، پھر پتا چلتا اولاد کیا ہوتی ہے۔ اکبر تو فقط اکبر ہی نہیں، تو میرے نانا کی شبیہ ہے، تو میرے نانا کی شبیہ ہے۔ آج میری نظر میں نانا میدان میں جا رہے ہیں۔ عزادارو اکبر میدان میں گئے، جنگ کی میں تفصیلی شہادت 10 محرم سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، بس اتنا کہوں گا کہ اکبر نے زین چھوڑی، اکبر نے زین چھوڑ دی، اکبر نے زین چھوڑ دی، اکبر نے زین چھوڑ دی۔ مولا بابا مدد کو آؤ، بابا چلے، حسین چلے، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ سنو گے عزادارو اکبر کی لاش پہ کیسے گئے؟ راوی لکھتے ہیں پہلو میں پہلو، سالی میں سالی نسری، اور کونوں کے دم چمکے، اور کونوں کے دم چمکے، اکبر کی لاش، اکبر بیٹا میں آ گیا، اکبر بیٹا میں آ گیا، اکبر بیٹا میں آ گیا۔ اکبر میرے گلے میں باہیں ڈال، اکبر میرے گلے میں باہیں ڈال، میں ایک دفعہ تمہیں اٹھا کے لے جاؤں۔ عزادارو اکبر نے ایک ہاتھ مولا کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹا نہیں رہے۔ کہا اکبر مجھے تو نظر نہیں آتا، اکبر کیا ہوا؟ دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹا کے میرے گلے میں ڈال۔ کہا بابا کیا کروں؟ سینے میں برچھی کا پھل ہے۔ مولا کہتے ہیں اکبر اتنا ظالم تھا تیرا قاتل، اس نے سینے میں برچھی ماری اور نکالی بھی نہیں۔ کہتے بابا نکالنا تو دور کی بات، برچھی مار کے توڑ کے کہتا ہے میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے، میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے۔
پتی نہیں بانی